چین کے ایک باربیکیو ریسٹورانٹ میں گیس دھماکے میں 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ بدھ کی رات کو چین کے شمال مغربی علاقے میں پیش آیا، جس سے متعلق تصدیق کی گئی ہے کہ ریسٹورانٹ میں ہونے والا دھماکہ گیس کا ہے، جس میں 31 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کا بتانا ہے کہ ریسٹورانٹ میں دھماکہ LPG گیس کا ہوا، جس سے ریسٹورانٹ کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے کے بعد جھلسنے اور شیشوں کے ٹکڑے لگنے سے بھی 7 افراد زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ باربیکیو ریسٹورانٹ معروف علاقے ینچوان میں واقع ہے، جس میں ہونے والا دھماکہ اس وقت ہوا جب ریسٹورانٹ میں کھانے کے لیے لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ دھماکے میں مرنے والوں میں کچھ اسکول کے طلبہ سمیت سینئر سٹیزنز بھی شامل ہیں۔ چین کے صدر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے زخمیوں کے علاج کے لیے ہر ممکن سہولت کی فراہمی کی ہدایت کی ہے اور حفاظتی انتظامات کو بھی سخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین میں سیفٹی کے انتظامات کو بہتر بنانے کے باوجود گیس لیکیج اور کیمیکل دھماکوں کے واقعات کا رونما ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے قبل 2015 میں ساحلی شہر تیانجن میں گیس دھماکوں کے نتیجے میں 173 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے 9 مئی سانحہ کا ماسٹر مائنڈ چیئرمین PTI عمران خان کو قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ چیئرمین PTI عمران خان 9 مئی سانحہ کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، ہم شفاف ٹرائل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی منصوبہ بندی چیئرمین PTI نے کی اور انہوں نے ہی زمان پارک میں بیٹھ کر اس منصوبے کو عملی شکل دی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے روز شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور ان کے اہل خانہ کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ ملٹری کورٹس میں فوجی تنصیبات پر حملے کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کو ایسی سزا ہو کہ آئندہ ایسا واقعہ کبھی نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین PTI نے بعد میں اس چیز کو انسانی حقوق کا پروپیگنڈا بنا کر پیش کیا، تاہم عالمی میڈیا نے چیئرمین PTI کے انسانی حقوق کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ خیال رہے کہ 9 مئی کو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں نے ملک بھر میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کیا، جس کے بعد سینکڑوں شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کے وسطی علاقے میں زوردار دھماکے سے متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ واقعے میں 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں زخمی ہونے والے 30 افراد میں سے 7 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور فائر فائٹرز جائے وقوع پر موجود ہیں۔ دھماکے سے عمارتوں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا ہے۔ دھماکے کے بعد ایک عمارت کا اگلا حصہ زمین بوس ہو گیا۔ پیرس کے پروسیکیوٹر آفس کا کہنا تھا کہ دھماکے کے اسباب سے متعلق کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم پیرس کے ڈپٹی میئر ایڈورڈ سیول نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ علاقہ مکینوں کے مطابق دھماکے سے پہلے علاقے میں گیس کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ ریسکیو ورکرز کی جانب سے ممکنہ طور پر ملبے تلے دب جانے والے 2 لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے عوام سے اپیل کی کہ متاثرہ علاقے سے دور رہیں۔ واضح رہے کہ جنوری 2019 میں بھی گیس لیکیج کے باعث ہونے والے ایک دھماکے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 66 زخمی ہو گئے، جبکہ اسی سال اپریل کے مہینے میں نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے تاریخی عمارت کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ملکی معیشت کی بحالی کے لیے ایپیکس کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی میں خزانہ دفاع، منصوبہ بندی، دفاعی پیداوار کے وزراء، پیٹرولیم کے زیر صدارت آرمی چیف اور دیگر عسکری حکام شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی شامل ہوں گے۔ معاشی بحالی کے لیے قائم ایپیکس کمیٹی بیرونی سرمایہ کاری پر فریم ورک تیار کرے گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار کر لیا گیا اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی گئی ہے۔ یہ کونسل غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرے گی۔ عالمیہ کے مطابق پاکستان کی معاشی بحالی کے قومی پلان کا مقصد ملک کو موجودہ معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانا ہے۔ پلان کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی جائے گی۔ زراعت، لائف اسٹاک، معدنیات، کان کنی، IT اور توانائی جیسے شعبوں کی صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین و وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مشکل وقت دیکھ لیا، اب پیپلز پارٹی کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے تاریخی ککری گراؤنڈ میں اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور صوبائی وزراء بھی موجود تھے۔ بلاول نے اس موقع پر اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ کمپلیکس میں فٹ بال، کراٹے، جمناسٹک، باکسنگ رنگ اور انڈور گیمز کا بندوبست ہوگا۔ اسی گراؤنڈ میں بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی شادی کی تقریب بھی ہوئی تھی۔ اسپورٹس کمپلیکس ورلڈ بینک کے تعاون سے تعمیر کیا گیا ہے، جس میں 5000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ تقریب سے خطاب میں بلاول کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ سے ثابت ہو گیا کہ مداخلت نہ ہو تو پیپلز پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے۔ ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ککری گراؤنڈ سے ضیاء الحق اور پرویز مشرف کو گھر بھیجا اور اسی ککری گراؤنڈ سے سلیکٹڈ کو للکارا تھا۔ ہمارا مخالف کوئی فرد نہیں بلکہ غربت اور مہنگائی ہے۔ قطر سے منگوائے گئے LNG کارگو پاکستان پہنچ گئے۔ سوئی صدرن ذرائع کے مطابق سمندری طوفان کی وجہ سے LNG کارگو تاخیر سے پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ LNG سسٹم میں شامل ہونے سے گیس بحران ٹل گیا ہے اور پاور، کھاد سمیت تمام صنعتوں کی گیس مکمل بحال کر دی گئی ہے، جبکہ گھریلو صارفین کے لیے بھی گیس کا پریشر بہتر ہو رہا ہے۔ سوئی نودرن حکام کا کہنا ہے کہ سسٹم میں 1800 ملین کیوبک گیس موجود ہے اور اس وقت گیس کی شارٹ فال کا سامنا نہیں ہے۔ حکام کے مطابق ٹیل اینڈ اوور پرانی لائنوں والے علاقوں میں گیس کمی انفرادی مسئلہ ہے۔ گھروں میں گیس کمپریسر استعمال کیے جا رہے ہیں جو غیر قانونی ہیں۔ اس سلسلے میں چھاپوں کے لیے ٹیموں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ جس گھر سے کمپریسر پکڑا گیا وہاں میٹر کاٹ دیا جائے گا۔ قومی کرکٹر عثمان قادر کا کہنا ہے کہ ٹیم سے ڈراپ ہونے کے بعد ہمیشہ کیمپ میں آنے کی امید رہتی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کرکٹر عثمان قادر کا کہنا تھا کہ بدقسمتی ہے مجھے اسپنرز کے کیمپ میں نہیں بلایا گیا۔ میرا فٹنس کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں بتا سکتا کہ کیمپ میں کیوں نہیں تھا۔ کرکٹر کا کہنا تھا کہ ڈراپ کرنے کا وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میرا مورال بلند ہے، ہمیشہ مثبت سوچتا ہوں۔ عثمان قادر کے مطابق مجھے پہلے رنز کرنا اور وکٹیں لینا ہے، پھر بیان بازی کر سکتا ہوں۔ ڈومیسٹک یا لیگز میں رنز اور وکٹیں لے کر میں کم بیک کر سکتا ہوں۔ میں سیکھنے کی مزید کوشش کروں گا اور ٹیم میں واپس آؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاداب خان اور اسامہ میر کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ میں بھی اپنا مقام آل راؤنڈرز میں بنانا چاہتا ہوں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورہ سری لنکا کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز گال اور کولمبو میں کھیلی جائیں گی، جبکہ ٹیم 2 روزہ وارم اپ میچ بھی کھیلے گی۔ پہلا ٹیسٹ گال انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں 16 سے 20 جولائی تک کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل نے پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم سری لنکا میں سیریز جیت سکتی ہے۔ عمر اکمل نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا میں ٹیسٹ اور ون ڈے کے لیے کنڈیشنز مشکل ہوتی ہیں۔ کیمپ میں قومی کرکٹرز نے دورہ سری لنکا کے لیے سخت محنت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی عید کے بعد پھر کیمپ لگنا ہے، تیاری کا مزید موقع ہے۔ عمر اکمل نے کہا کہ جو کرکٹرز منتخب ہوئے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں۔ ٹف کنڈیشنز کے باوجود پاکستان ٹیم سیریز جیتے گی۔ اپنی فٹنس سے متعلق پاکستانی کرکٹر کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے بہت محنت کی۔ میں نے ابھی ہار نہیں مانی، فٹنس پر مزید کام جاری رکھوں گا۔ ایک سوال کے جواب میں عمر اکمل نے کہا کہ میری مڈل آرڈر میں پرفارمنس سب کے سامنے رہی ہے۔ کرکٹ فینس بہتر بتا سکتے ہیں کہ مڈل آرڈر میں میری ضرورت ہے یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا اس وقت مڈل آرڈر میں افتخار احمد بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ان کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ خیال رہے کہ عمر اکمل کو پاکستان سپر لیگ کے دوران اسپاٹ فکسنگ کی اطلاع نہ دینے پر معطل کیا گیا تھا، جس پر کرکٹر نے معافی بھی مانگی تھی۔ قومی کرکٹر کو 2020 میں PCB نے تمام کرکٹ سرگرمیوں سے روک دیا تھا۔ بعد ازاں عمر اکمل کو 2021 میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت آج ہوگی۔
چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس نے اس بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی بینچ کا حصہ بنایا ہے۔ ان کے علاوہ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ کیس کی سماعت آج دن 11:45 پر ہوگی۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، سینئر وکیل اعتزاز حسن، کرامت علی اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ درخواست گزاروں نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ سیلاب اور بارش سے متاثرہ سندھ کے تاجروں کے پچھلے برس کے معاف کیے گئے بجلی کے بلوں کے حوالے سے حکومت نے یو ٹرن لے لیا اور اب پانی اترتے ہی ان سے بجلی بلوں کی وصولی شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ سال برسات اور سیلاب کے آفت زدہ قرار دیے گئے علاقوں میں 2 ماہ کے بجلی کے بل معاف کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کے بعد سکھر کے تجارتی مراکز میں ستمبر 2022 کے بل معاف کیے گئے، مگر رواں ماہ سکھر کے تاجروں کو ایڈجسٹمنٹ کے نام پر گزشتہ سال کے معاف کیے گئے بل بھی لگا کر بھیج دیے گئے۔ اس حوالے سے تاجروں کا کہنا ہے کہ کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، ایسے میں حکومت کی جانب سے یو ٹرن لے کر ان پر اچانک سے بم گرایا گیا ہے۔ ایک تاجر نے کہا کہ اس علاقے کو آفت زدہ قرار دے دیا تھا اور اس کے بعد سارے یوٹیلیٹی بلز معاف ہو گئے تھے، کوئی بل نہیں تھا، لیکن اب ایک دم بجلی کے بلوں کے اندر پیسے لگ کر آ رہے ہیں۔ ایک اور تاجر نے کہا کہ تاجر برادری بہت پریشان ہے۔ ایک تو جون کا بل آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ آتا ہے، دوسرا ستمبر کا بل بھی اس میں ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے، ایڈجسٹ کرنے کے بعد وہ بل لاکھوں روپے کا ہو گیا ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اس ماہ پھر بل لگ کے آیا ہے، تقریباً 27,000 روپے۔ کاروبار کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ کاروبار بالکل نہیں ہے، انہوں نے ہمیں ریلیف دیا، اس سال اچانک ہم پر بم پھاڑ دیا۔ حکام سکھر الیکٹرک پاور اینڈ کمپنی کے مطابق وفاقی حکومت کے احکامات پر سیپکو سمیت تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے کمرشل صارفین سے گزشتہ سال کے معاف کیے گئے بل وصول کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے چیئرمین سینیٹ کی مراعات کے بل پر غیر پڑھے دستخط کرنے کو غلطی قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے چیئرمین سینیٹ کی مراعات کے بل پر دستخط کرنے کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینیٹ کے اگلے سیشن میں اس کی منسوخی کے لیے بل پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قانون و داخلہ عطا اللہ تاڑڑ نے کہا ہے کہ اس بل کی سپورٹ نہیں کریں گے، یہ ظلم عظیم ہے۔ عطا تاڑڑ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز نے اس بل پر دستخط کیے، انہیں دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل ایوان بالا نے چیئرمین سینیٹ کی مراعات اور الاؤنسز کے بل کو اسپیکر قومی اسمبلی سے علیحدہ کرنے کے لیے بل پر دستخط کیے تھے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کا بل کے حوالے سے کہنا تھا کہ بل میں کسی نئی چیز کی منظوری نہیں دی، بل پاس ہونے سے قومی خزانے پر 1 روپے کا بھی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔